زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والے اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم اور اس امت کی غیور خواتین، وقت، حالات، ظلم، بربریت ایک عام بات ہو چکی ہے. ان ماحول کے اندر ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کی بنتی ہیں. آج معاشرے کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ انسان سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جو مردوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں. نہ انسان کی کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ کوئی مردہ کسی زندے کی جو ہے تکلیف کو دور کر سکتا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے کون ہیں؟
اللہ کس کو اپنا محبوب رکھنا چاہتا ہے، کون ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، کیا وہ صفات ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ موجود اگر نہیں ہے عزیزان محترم، تو اللہ کے محبوب بندے اگر بننا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نکات کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے، جو نکات ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، ان نکات کو لے کر میں اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، تاکہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ کون ہیں لوگ؟ آج تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ مدرسوں سے دوری، علماء سے دوری، حافظوں سے دوری، مساجد سے دوری، اور اللہ نے جو نظام کائنات اپنی مرضی سے قائم کیا ہے، اور جس میں اللہ نے کہا کہ میاں رات کو سو جاؤ آرام سے، تمہارے لیے نیند موجب آرام بنائی گئی ہے، آرام سے سو جاؤ، نیند کو پورا کرو اور دن میں اٹھ کر معاش کو تلاش کرو۔ لیکن مسلمانوں نے، انسانوں نے اپنے طریقے سے ایک نیا دین تراش لیا، اور رات رات بھر جاگ کر کمائی ہوتی ہے اور سارا دن ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ صفت ہماری اللہ کے محبوب بندوں میں آنے کی ہے؟ نہیں۔ اس لیے یہ ہوا کہ انسان یہ چکا چوند دنیا کی طرف اپرما دما ہوا، اس کے سامنے دنیا چمکتی دمکتی جب آئی تو اس کا دل لپکنے لگا اور آخرت سے منہ موڑنے لگا، سنتوں سے بیزاری ہونے لگی، توحید کو یہ چھوڑنے لگا، اور پھر اپنے اندر ایک شیطانیت جگا کر ہم نے دنیا کو اتنا محبوب ترین بنا لیا، اتنا محبوب ترین بنا لیا کہ آج اسلام چھوٹ رہا ہے، چھوٹ جائے، لیکن میری بیٹی تو MBBS بننا ہی بننا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہے؟ آخر صفات کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ان باتوں کو رکھا جہاں پر 100% لوگ ایمان والے تھے، ان کے پاس دنیا کی قدر و قیمت ایک لنگڑے مچھر کے برابر کے بھی نہیں تھی، وہ لوگ بالکل کمزور سمجھتے تھے اس دنیا کو، ان کے سامنے آخرت ایک بہت چٹان کی طرح تھی جس کو وہ لوگ حل کرنا چاہتے تھے، جہنم سے وہ بچنا چاہتے تھے، جنت کو مقدر بنانا چاہتے تھے، آپس میں محبت کا پیغام دینا چاہتے تھے، رسول اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جنت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکات کو رکھا اور کہا کہ یہ جس کے اندر نکات پیدا ہوتے ہیں، سمجھنا کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ کالج میں سب سے ٹاپ میرا بچہ ہے، بھلے ہی اسے کسی لڑکی کے ساتھ ناچنے کا موقع مل جائے، میرا بچہ سب سے اچھا ڈاکٹر مل جائے، بھلے ہی وہ اپنی زندگی غیر عورتوں کے ساتھ چھو چھا کر کے جو ہے زندگی گزار لے، لیکن میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر بننا چاہیے، میرا بیٹا سب سے اچھا انجینئر بننا چاہیے، چاہے وہ دھوکے کی کمائی ہی گھر کو کیوں نہ لاتا ہو۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے صفات نہیں عزیزان محترم۔ آؤ ذرا جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین بندوں کے صفات اوصاف کس کو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات نمبر 1 ظاہر کر کے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، مال تو سبھی کو دیتے ہیں، جو اسے مانتا ہے اسے بھی مال دیتے ہیں، جو اس کی ذات میں شرک کرتا ہے اسے بھی مال دیتے ہیں، جو نبی کو نہیں مانتا مال سے اسے بھی نواز دیتے ہیں، اور جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں مال تو انہیں بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی ذات اور صفات میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اندر
دنیاوی معاملات کے اندر تفریق نہیں کرتا اور اسے نواز دیتا ہے، لیکن جس سے اللہ محبت کر دیتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں جس کا شمار اللہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سینے کو اللہ اسلام اور ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 125 پڑھ کے دیکھنا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اعلان کر دیا اس آیت کے اندر کہ اللہ جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا سینہ کیا اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے؟ اذان ہوتی ہے تو 15 منٹ ہم تو فون میں لگے رہتے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد تو جماعت کھڑے ہونے والی ہے۔ اب 15 منٹ کے بعد جب آتے ہیں، آپ وضو بناتے ہیں، طہارت لیتے ہیں، جب تک تو 1 یا 2 رکعت آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص سے مراد عورت اور مرد دونوں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی صفات میں سب سے اولین صفت یہ رکھی کہ جس کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی نمازیں ہمیشہ چھوڑ پکڑ کر کے نہیں، فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھا، ظہر چھوٹ گئی، عصر یوں ہی چلے گئی، مغرب کو تکبیر اولیٰ سے پڑھا، عشاء یوں ہی کر دیا، یہ نہیں، 5 وقت کی نمازیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ اکبر! آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ دنیا سے اتنی محبت کہ اللہ ندا لگا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز قائم کرو، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر میں کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن 2 مرتبہ ان الفاظ کا اقرار کر رہا ہے، اقرار کروا رہا ہے۔ تمہارے بستروں، بچھونوں تک، لحافوں تک، گھروں تک، کھڑکیوں تک، چھتوں تک، محلوں تک، تمہارے شہر تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، لیکن کہاں ہے اللہ کے محبوب بندے کی صفت کہ فجر میں اٹھ کر کے وہ آ جائے؟ آتے ہیں ہم لوگ، آج ہی کی فجر کتنے لوگوں کی ضائع ہوئی ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھ لینا۔ آج ہی کتنی مسجدیں ویران تھی ذرا اندازہ کر کے دیکھ لینا۔ اللہ کے محبوب ترین بندوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اسے مسجد پسند آتی ہے، اللہ والے پسند آتے ہیں، بار بار قرآن پڑھنا پسند آتا ہے، نبی پہ درود پڑھنا پسند آتا ہے، صحابہ سے محبت کرنا اسے آتا ہے، اور بار بار وہ چاہتا ہے کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے رکی نہ رہے، میں اللہ کا ذکر میں لگا رہوں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے بندے سے، جب اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے وہ، تو یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا کی مشغولیات میں نہیں رہتا وہ، دنیا کی چکا چوند میں نہیں رہتا وہ، بلکہ اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ صفات ہمارے اندر آج موجود ہیں؟ کیا ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا شمار کروا رہے ہیں؟ نہیں۔ بچے کو 7 بجے کالج جانا رہے گا تو باپ اور ماں کو یہ فکر رہے گی کہ بچہ 7 بجے گھر سے نکل جائے، ورنہ اس کے جو ہے نا اٹینڈنس نہیں پڑے گی۔ لاکھوں روپیہ مٹھیوں کا دے کر پڑھا رہے ہیں میاں۔ استغفر اللہ رب، لعنت ہے اسی پڑھائی کے اوپر جو فجر کو ضائع کر کے 7 بجے اسکول یا مدرسے میں جا کر بچہ پڑھتا ہے، اور ماں باپ توجہ بچے کو نہیں دلاتے کہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ تو کون ہے اللہ کے محبوب ترین بندوں میں کس کا شمار ہو رہا ہے؟ کون ہے ذرا لا کر کے بتائیے۔ آج امت پر اتنا بڑا زوال آ گیا، امت کو پسماندگی میں ڈھکیل دیا گیا، غربت اس کا مقدر بنا دیا گیا، آپس میں انتشار پیدا کر دیا گیا، قرآن سے دور کرنے کی سازشیں رچی گئی، مساجد کو توڑ کر آتش کدے یا بت کدے بنانے کی تیاری ہو چکی۔ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اس سرزمین کے اوپر، لیکن میں اللہ کا محبوب ترین بندہ بننا نہیں چاہتا۔ تجارت کا بہانہ، کاروبار کا بہانہ، تعلیم کا بہانہ، مہمان کا بہانہ، گھومنے کا بہانہ، دیکھنے کا بہانہ، سونے کا بہانہ، کھانے پینے کا بہانہ، جانے آنے کا بہانہ، ان بہانوں اور تعویلوں نے میرا اور آپ کا بیڑا غرق کر دیا۔
اور میں اپنا نام اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار نہیں کر سکا۔ مال تو سب کو دے گا اللہ، جو بے نمازی ہے اس کو بھی مال دے گا اللہ، جو اللہ کو نہیں مانتا مال اس کو بھی دے گا اللہ، جو اپنا نام مسلمانوں میں شمار کر چکا اس کو دے گا اللہ، لیکن اسلام کی دولت سے مالا مال اس کو کرے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے سینے کو ذرا چیک کر کے دیکھ لینا، دیکھنا کہ اللہ کی محبت کتنی ہے میرے پاس، اللہ کے قوانین کی محبت کتنی ہے میرے پاس، میں نبی کا کتنا پاس و لحاظ رکھتا ہوں، میں کتنا چاہتا ہوں اپنے نبی کو۔ کیا میں نبی کا پڑوسی جنت میں بنوں یا نہ بنوں؟ ہم نے کبھی تصور اور تدبر بھی نہیں کیا عزیزان محترم، ہم نے غور و فکر نہیں کیا عزیزان محترم۔ غور کیجئے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے، کیا میرا شمار اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ غور کرو، نہ عورتیں نمازی رہی نہ مرد نمازی رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ویران مسجد، مؤذن اذان دے کر مصلیوں کی تلاش میں ہوتا ہے، امام مؤذن دونوں مل کر کے مصلیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی مصلی تو آ جائے، جماعت بن جائے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں اور کانوں تک اذان کی آواز پہنچے اور وہ چل کر مسجد تک نہ آئے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کو رکھا تھا، ہم سن کر انجان مارتے ہیں اس لیے کہ یہ جو سینہ ہے نا، یہ جو دل دھڑکنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار نہیں ہے۔ یہ سینے کو اگر چاک کر دیا جائے تو حسد اور غیبت، دنیا کی محبت، اللہ کی نافرمانی، رسول سے دشمنی نکلے گی، صحابہ کی مخالفتیں نکلے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرسار یہ سینہ نہیں نکل سکتا، جس کی بنیاد پر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ضرور ہیں لیکن آنا نہیں چاہتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، کیا میں جو عمل کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اگر اللہ کے محبوب ترین بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر سب سے پہلے اپنے سینے کو اسلام کی محبت سے سرشار کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے سینے کو تو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ میں تیرا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، تو میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ کبھی کیا ہے یہ؟ کبھی دیکھا ہے یہ؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کو دنیاوی طرز پر دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کو دیکھ کر، اسلام والوں کو دیکھ کر، اسلام پر چلنے والوں کو دیکھ کر ان کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ آئیں بائیں شائیں جو چلتے ہیں ان کا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ابھی تو کچھ کم ہوا، لیکن چند دن پہلے کی بات تھی کہ ہم بال کس طریقے سے کٹا رہے تھے، ہمارے پینچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری داڑیاں کہاں جا رہی ہیں، ہم کہاں سے نمازی بن رہے ہیں، ہم کہاں سے اللہ والے بن رہے ہیں۔ جب اللہ والا انسان بنے گا تب پتا چلے گا کہ نہیں بھائی اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دنیا میں کتنا غرق ہوں، میں کتنا اسلام کو چاہتا ہوں، میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کتنا نبی سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھنا وہ والدین، یاد رکھنا وہ ذمہ داران، عصری تعلیم میں تمہارا بچہ فیل ہو جائے کبھی ماتھے پر شکن نہیں لانا۔ تمہارا بیٹا فجر کو نہیں اٹھتا تو تمہارے ماتھے پہ شکن آنی چاہیے۔ کون ہے ماں باپ؟ یہ ہے ماں باپ ایسے بھی؟ ہے کوئی ماں ایسی؟ ہے کوئی باپ ایسا کہ جو بچے کی نماز چھوٹنے پر غم کا اظہار کرتی ہو، غم کا اظہار کرتا ہو؟ کوئی نہیں عزیزان محترم، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عجیب سا فلسفہ ہے، عجیب سا معاملہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا۔ میری زندگی 30 برس کی ہو گئی،
30 برس میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، میری زندگی 50 برس کی ہو گئی، میں نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، میری زندگی ضعیفی کی حالت میں چلا گیا، تب تک بھی میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا۔ ارے جس نے رب کو راضی کیے بغیر یہ دنیا چھوڑ دیا، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں بن سکتا۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، آج وقت ہے، اللہ نے دیا ہے، صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دیا ہے، تو اس کو اسلام کے کاموں میں لگاؤ، اس کو اللہ کی رضامندی میں لگاؤ۔ رات کے اندھیرے میں جب دنیا سائیں سائیں کر کے آوازیں نکالتی ہو، کوئی چلنے پھرنے والا نہ ہو، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اور پھر 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت ہو، ایسے وقت میں ذرا اپنی پیٹھ کو بستر سے اٹھا کر ذرا ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر جو بھی میسر ہو 2-4 رکعت نماز پڑھ کے پھر اس رب سے مانگ کر کے تو دیکھو انشاءاللہ۔ ارے جب اٹھنے کا وقت دیا گیا، وہ وقت میں تو یہ امت سو رہی ہے، فجر میں کیسے اٹھے گی یہ امت؟ کیا مانگے گی اپنے رب سے یہ امت؟ کیسا رب کا پسندیدہ بنے گا یہ انسان؟ اللہ اکبر! سوچنا ہے، غور کرنا ہے عزیزان محترم۔ اگر یہ ساری چیزیں میں اور آپ اگر غور نہیں کریں گے نا تو پھر یاد رکھنا کہ ہماری زندگی عجیب سی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بتائی اللہ والے کی، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی، اور اللہ جس کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کرتا ہے اس کی دوسری نشانی بتائی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، اس کا سینہ دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کی۔ وہ جب بھی سوچتا ہے اپنی خبر کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی جنت کے بارے میں سوچتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے سوچتا ہے، دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ آج کون سا ایسا سینہ ہے بھائی؟ بتا سکتے ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے بھائی؟ بتا سکتے ہو؟ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، ہم اٹھتے ہیں، وہاں سے دنیا کی جو فکر شروع ہوتی ہے تو رات کے آنکھ لگنے تک ہماری ساری کی ساری فکر ہماری دنیا میں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ صفت میری اور آپ کی ہے، لالچی بن کر اگر دنیا کے ضروریات کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، لالچی بن کر یہ دنیا کی ضروریات کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوتی، ہمارے سینے میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی پیدا نہیں ہوتی، اور دنیا بنانے کے اندر 24 گھنٹے انسان سوچتا ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کی فکر کرنا ضروری ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے سینے کو دنیا کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی آیت کے آخری حصے میں کہا تھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے کہا اللہ جس سے چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے اس کے سینے کو دنیا کی محبت میں ڈال دیتا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ چکھیا ہم نے اپنے آپ کو، دیکھا ہے کبھی کہ ہم اپنے سینے کو کدھر لے جا رہے ہیں، اپنی سوچ کو کدھر لے جا رہے ہیں، اپنی فکر کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں 12-15 گھنٹے، ان 12-15 گھنٹوں میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے ان 12-15 گھنٹوں میں اپنے رب کو کتنا یاد کیا ہے، اپنے رب کی محبت سینے میں کتنی بسائی ہے۔ نہیں بسائی ہے، نہیں ہے، سارے کا سارا وقت دنیا کی کمائی میں لگا رہے ہو، دنیا کو لینے اور دینے میں لگا رہے ہو، تو سمجھ جانا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ دور کر رہا ہے ہمیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے ہم سے، اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے سینے میں رچا اور بسا رہا ہے۔ ایسے کون سے صحابی تھے بھائی؟ اور کیا ہے کبھی؟ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے رسومات میں، دنیا کمانے میں لگائی ہو؟ ہے کوئی ایسے؟ کوئی ایک بتا سکتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ کی ایک بڑی جمع غفیر، ان میں تم بتا سکتے ہو کہ نہیں بھائی ایسا بھی تھا اور ایسا بھی ہوتا تھا؟
اللہ اکبر، ہم نے پورا کا پورا وقت، پوری کی پوری توانائی، پوری کی پوری طاقت، پوری کی پوری جستجو اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے محبوب ترین بندوں کے یہ صفات نہیں ہوتے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ صفت اس کے اندر نہیں ہے، اللہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ صفت اس کے اندر دور دور تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو، جائزہ لو اپنی زندگیوں کا، اس لیے کہ آج میرا اور آپ کا معاملہ، امت محمدیہ کا معاملہ، عورتوں اور مردوں کا معاملہ، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ انسان اس چمکتی دمکتی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس چمکتی دمکتی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ عنکبوت کے اندر واضح کر کے بتایا کہ اے لوگو، یہ دنیا جس کے اوپر تم مرتے ہو، مٹتے ہو، اپنے رشتوں کو خراب کرتے ہو، اپنے رب کی ناراضگی سے نازع لے دیتے ہو، اپنے رسول کی مخالفت کرتے ہو، یہ جو دنیا تمہاری ہے، یہ دنیا تمہاری دھوکے کی دنیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے واضح کر کے کہا کہ لوگو، اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مکڑی کے جالے کے برابر ہے، جو معمولی سے ہوا چلتی ہے، بڑی محنت سے جالا بنتی ہے مکڑی، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اسے وہ اڑا کر بھی لے کر چلے جاتی ہے۔ اللہ نے مثال دے کر کے بتائی اور کہا، دیکھو میاں، جس دنیا کے لیے تم مر رہے ہو، مٹ رہے ہو، جس دنیا کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو، رات دن ایک کر رہے ہو، اپنی صحت کو خراب کر کے 12 15 گھنٹے تک کمانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہو، اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مکڑی کے جالے کی برابر ہے۔ اسی میں اللہ رب العزت نے آگے کہا، مکڑی کا جالا تو بہت دور کی بات ہے، اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو سب سے کمزور ترین بنایا، لیکن آج میرے اور آپ کے سینے میں یہی دنیا نے جگہ کر لیا۔ ذرا غور کرو، ان اوقات کو بھی غور کرنا، اصحاب صفہ میں ہیں، اللہ اکبر، 70 صحابہ کرام کی ایک جماعت، 70 صحابہ کرام معمولی بات نہیں، عزیزان محترم، انتظار میں ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، غریبی مفلسی جن کا مقدر ہے، لیکن اسلام اور سینے سے ان کا سینہ سرشار ہے۔ نبی کے اشارے پر اپنی بھوک نہیں، اپنی پیاس نہیں، اپنی تکلیف نہیں، اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے وہ تیار تھے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت، 70 سے زیادہ صحابہ کرام، اصحاب صفہ آج بھی موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، کبھی جاؤ کیسی خوشبو آتی ہے دیکھنا وہاں سے، کیونکہ ایک مایہ ناز صحابہ کرام کی جماعت رہتی تھی وہاں پر، جن سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ جماعت علم حاصل کرتی اور منتظر رہتی اس بات کی کہ آج کوئی کھجور بھیج دے تو آدھا آدھا کر کے کھا لیں گے، پورا پورا بھی نہیں، پیٹ بھر کے بھی نہیں، کوئی کھجور اگر مختصر بھیج دیتا ہے تو آدھا آدھا پاؤ پاؤ کھجور کھا کے جو ہے نا اپنی زندگی بسر کر لیں گے، کوئی پنیر بھیجتا ہے تو تھوڑی تھوڑی پنیر کھا کے زندگی گزار لیں گے، اگر کوئی کچھ بھی نہیں بھیجتا ہے تو کم سے کم ایک ایک چلو پانی پی کر انہوں نے اپنی زندگی کو پوری کر لیا، لیکن پلٹ کر مدینے کے مالداروں کی طرف کبھی اپنی نظریں نہیں اٹھائی اور یہ نہیں سوچا کہ بھائی اتنی غریبی کی زندگی کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے سامنے والے کو مال دیا ہے، ذرا ہاتھ پھیلا لوں گا اور کچھ مال لے لوں گا، اپنے گھر کو بھی میں سجا لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھی اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات میں سے ایک صفت۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ آدمی 10,000 روپے کما رہا ہے، اللہ اچھی زندگی چلا رہا ہے، لیکن کوئی شیطان صفت دوست مل کر کے کہتا ہے بابو 10,000 میں آج کے دور میں کیا ہوتا، یہ نوکری چھوڑو 20,000 کی ڈھونڈو۔ استغفر اللہ، وہ شیطان نما دوست، اس دوست سے یہ نہیں پوچھا کہ بابا 10,000 میں تمہارا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، میں تو نہیں چلاتا، اللہ چلانے والا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ نمازیں پوری ہو رہی ہے تمہاری؟ پوچھا ہے کبھی؟ کسی نے دریافت کیا ہے کبھی؟ نہیں نا۔ تو ہماری زندگیاں تو اس طرف آ گئی کہ ہمارے سینے خالی۔ اور پھر یاد رکھنا، وہ صحابہ کرام
جو اصحاب صفہ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کی حدیثوں سے آج مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جن سے روشنی ملتی ہے مجھے اور آپ کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے، نبی کے عادات و اطوار ملتے ہیں، زندگی جینے کا طریقہ عبادات کیسے کرنا ہے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام سے سرشار تھا، اللہ کی محبت سے سرشار تھا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزر رہی ہے، کئی دن کے فاقے بھی چل رہے ہیں، کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، کبھی دو تین چار دن تو دو چلو پانی پی کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نبی کی خدمت نہیں چھوڑی، نبی کا جو ہے نا ساتھ نہیں چھوڑا، احادیث کو لکھنا نہیں چھوڑا، لوگوں کو بتانا نہیں چھوڑا۔ آج تو میرا اور آپ کا معاملہ کچھ اور ہے کہ بھئی رات کو زیادہ دیر تک کام چلتا ہے، پھر صبح کو نوکری کو جانا ہوتا ہے، اسی لیے میں فجر میں نہیں اٹھ سکتا۔ یہ تعویل میں نے اور آپ نے نکالی اور اللہ کے دشمنوں میں اپنا شمار میں نے اور آپ نے کر لیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوا، اب چبوترے سے زمین پر اترا، کھڑے رہنے کی طاقت میرے پاس نہیں۔ اللہ اکبر، ان واقعات سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں اپنا شمار کرانا ہو تو تکالیف کو برابر جھیلنا پڑتا ہے، تکالیف کو برابر جھیلنا پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چبوترے سے زمین پر اترا، اب جیسے ہی اترنا تھا، بھوکا تھا، غشی آئی، چکر آئی اور زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر، کبھی ہوا ایسا؟ کبھی زندگی میں ہوا ایسا؟ رمضان کا ایک ٹائم کا کھانا روز نہیں کھا کے چہرے اتنے ہو جا رہے تھے ہمارے، پریشان حال، غربت میں عجیب سا معاملہ، جیسے ہی افطار ہوا ویسے ہی حریص کے پورے دے گا سالی۔ کیا انجام ہے ہمارا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ صفات اللہ کے محبوب ترین بندوں کے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے عزیزان محترم تو لانے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چبوترے سے اترا اور کھڑا رہا، غشی آئی اور زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو سمجھے کہ اسے مرگی کی بیماری ہوئی ہے، زمین پر اسی لیے تڑپ رہا ہے، چھوڑے اور چلے گئے۔ عمر بن خطاب آئے اور دیکھا، کہا کہ بازو سے ہٹو، لیکن تیسرا گزر محسن انسانیت، شافع محشر، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ نے دیکھا، سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے اور بہت دن سے فاقے میں ہے، چکر آئی اور زمین پر گرا، اٹھائے، اپنا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو ہریرہ چل میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ حال تو ان لوگوں کا تھا، لیکن کبھی ان لوگوں نے اپنی زبان پر شکایت نہیں لائی کہ اللہ کب تک جھیلنا، ہمیچ ملے تھے کیا، ان کو دیکھو کیسا دے رہا، ہمیچ ہے کیا اصل میں، ہمیچ تڑپنا کیا، ہمیچ پریشان ہونا کیا، ہم کچھ نہیں دیتے کیا، ان کو دیکھو کتنا دے دیا، میں تو بھی اتنا کر رہا ہوں، میرے کو نہیں مل رہا۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ صفات بھی اللہ کے دشمنوں کے ہیں، یاد رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کی شکایت اپنے رب سے، برداشت کیا، وقت گزرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر ایسی خوشخبریاں انہیں دلائی کہ آج میں اور آپ ترستے ہیں کہ کوئی پڑوسی بھی مجھ سے محبت کر لے۔ میرے عادات، میرے اطوار، میرا طریقہ، میرے اخلاق، میری سوچ، میرے وچار اتنے خطرناک ہے کہ گھر میں ماں باپ بھی پریشان ہیں مجھ سے، پڑوسی پریشان ہے، محلہ پریشان ہے، قانون پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا قوم کو، آخر جو قوم رہبری کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی آج وہ قوم رہزن بن کر کے رہ گئی۔ کیسے سدھریں گے عزیزان محترم؟ کیسے حالات بدلیں گے؟ کبھی تدبر کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ حالات کو میں کیسے بدلوں؟ کبھی غور کیا ہے کہ حالات کو بدلنے کا کیا طریقہ کار میرے پاس ہے؟ ہر کس نے عزیزان محترم یہ سینے
دنیا 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 کی طرف ہیں، اور تعجب کریں گے آئے دن سوشل میڈیا پر جو نیوز چینلوں کے ذریعے سے وائرل ہوتی ہے ویڈیو، اس کے اندر ایک بھی ایسا ویڈیو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ بندہ اسلام پہ چل رہا تھا، اسلام میں بڑا سخت تھا، فلاں دشمن نے اس لیے سے مار دیا. کبھی سنے؟ ہرگز نہیں. کہ سینہ خالی، محبوبہ کے لیے کوئی مار رہا ہے، زمین کے پلاٹ کے لیے کوئی مار رہا ہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے عاشق کو لے کر شوہر کو مار رہی ہے. اللہ اکبر، پناہ ہے اللہ کی. ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں دل لرز جاتا ہے کہ ہمارے سینوں سے جہنم کا ڈر کیوں نکل گیا. آخر صحابہ کرام ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے ہر عمل کے اوپر. جبرائیل وحی لے کر کے آتا، خوشخبریاں سناتا، نبی کا ساتھ ملتا. اللہ نے آخری میں کیا کیا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا. جبرائیل آیا اور پیغام دلنشین نبی کو دے کر کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے بہت آزمائش کر لی، بہت آزمائش کر لی، ان کی دیکھ کر کے آزمائش کر لی، چھین کر کے آزمائش کر لی، دشمن کا خوف ڈال کر آزمائش کر لی، اولاد کے نقصان سے ان کی آزمائش کر لی، وطن چھوڑنے کی آزمائش ان کے ساتھ ہو گئی. اب یا رسول اللہ، اللہ ان سے راضی ہونے کا پیغام بھیج رہا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا ہو گیا آخر؟ یہ صفت کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ ہم کیسے اپنے رب کو راضی کریں گے؟ دنیا دنیا دنیا، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ اعلیٰ کے اندر، ہم نے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی، کمزور ہو گیا ہے ہمارا دماغ اور دل، یہ سینہ دنیا کی محبت میں ہے، اسی لیے قرآن کی کوئی بات ہمارے سینے میں پیوست نہیں ہوتی، اسی لیے رسول اللہ کی کوئی حدیث ہمارے سینوں میں نہیں آتی. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. اللہ اکبر، کس کا فرمان ہے؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کے ملکیت کے اندر ذرہ برابر کسی کا شرکت داری نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ذرہ مجھے اپنے طور پر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. نہیں، لا شریک لہ کہا، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تمام مالک، تمام ملکیتوں کا مالک میں ہوں. حد تو یہ ہو گئی کہ مالک یوم الدین بھی میں ہوں. اس دن کسی کی بھی نہیں چلنے والی ہے، واسطہ وسیلہ بھی نہیں چلنے والا ہے، خاندان کنبہ بھی نہیں چلنے والا ہے، رنگ برنگ بھی نہیں چلنے والا ہے، کسی کی رشتہ داری بھی نہیں چلنے والی ہے، کسی کا واسطہ بھی نہیں چلنے والا ہے، کوئی کسی کا نہیں چلنے والا ہے. میں ہوں اس دن کا مالک، مالک کی یوم الدین. 2 رکعت نماز کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو 2 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے سورہ فاتحہ کہ تو ہی مالک یوم الدین ہے، تو ہی مالک ہے ہمارا انصاف کے دن کا. اس کے باوجود جب یہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر انسان کہتا ہے کہ میرے پاس آ جانا تھا، انصاف تو میں دلا دیتا تھا. استغفر اللہ ربی. کدھر ہماری زندگی جا رہی ہے؟ کدھر ہمارا مقام ہے؟ وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے، ان کو میں نے مکمل آزما لیا، بھوک دے کر کے آزما لیا، تجارت چھین کر کے آزما لیا، بیوی بچے سے دور کر کے آزما لیا، جانوں کا نقصان کر کے آزما لیا، ہر چیز سے آزما لیا. اب میں ان سے محبت کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ نے اعلان کر دیا ان سے راضی ہو گیا. وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن میں نے کبھی یہ نحوست والی زندگی لے کر کے، یہ دنیا کا جو ہے محبت بھرا ہوا سینہ لے کر کے، یہ دل کے اندر بغض و عناد لے کر کے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اے اللہ، جو عمل کر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی میں پڑھ رہا ہوں، تجھے یاد بھی میں کر رہا ہوں، اللہ کیا تم مجھ سے راضی ہوگا؟ سوچا ہے کبھی؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے تدبر کیا ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہرگز نہیں عزیزان محترم. غور کرنے کی بات ہے. یہی وہ صفات ہیں جو مجھے اور آپ کو دنیا کی طرف مائل کر دیے، اور دنیا کی محبت میرے اور آپ کے سینے میں رچ اور بس گئی. اللہ نے اسی لیے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کمانے میں، دنیا کی محبت میں، دنیا میں زیادہ جینے کی حرص میں تم رب کو ناراض کر دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا،
اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ دنیا کی محبت خراب ہے، یہ دنیا کی محبت غلط ہے، تمہارے سینہ خالی ہونا چاہیے اس سے، جبکہ تمہارے سامنے بہت بڑی آخرت رکھی ہوئی ہے۔ آخرت کی فکر کبھی ہم نے کی ہے؟ کبھی بیوی بچوں کو بٹھا کر اطمینان کے ساتھ، دیکھو بیٹا آخرت کی فکر کرو، دیکھو بیگم آخرت کی فکر کرو، اماں بابا آخرت کی فکر کرو، ہم سب مل کے آخرت کی طرف توجہ کریں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ اصول ہم نے اپنے گھروں میں اپنایا ہی نہیں۔ اپنایا ہے ہم نے؟ دیکھا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ بندوں کے صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کی محبت کو ہیچ سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ان کے سامنے بہت بڑی آخرت ہوتی ہے، وہ آخرت کو لے کر کے چلتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا ڈر سینے کے اندر جو ہے وہ آخرت کو لے کر کے نہیں ہے، بلکہ فکر اس بات کی ہے کہ بچہ جو ہے نا بڑا انجینئر بنے گا یا نہیں بنے گا، باہر جا کر کمائے گا یا نہیں کمائے گا، بیٹی اچھی پڑھائی کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کی کمائی گھر کو آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا شوہر کیسا ملے گا کیا ملے گا، میرے کاروبار چل رہے ہیں کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ عجیب سا فلسفہ ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کہہ دیا اور بتا دیا کہ جو ہے تمہارے لیے آخرت سب سے بہتر ہے، یہ دنیا کی محبت اپنے سینوں میں سے نکال دو۔ تم آج ہماری ساری کی ساری محبت دنیا کی محبت، سینے میں محبت دنیا کی رچی بسی ہوئی ہے۔ ارے اللہ والے تو وہ لوگ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، توحید کا سب سے پہلا خلا اگر دیکھنا چاہتے ہو صحابہ کے بعد تو اب شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھنا پڑے گا رحمت اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اس دور میں سمندری جہاز چلا کرتے تھے، کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک کپڑوں کا بڑا ہوا جہاز نکلا، سمندر کے بیچوں بیچ گیا، لیکن خبر یہ آئی، کچھ لوگوں نے آ کر خبر دی اور کہا اے یا سیدی، وہ تمہارا جو جہاز جا رہا تھا کپڑوں کو لے کر کے، وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ جیسے ہی خبر ملنا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہا۔ اب اس کے بعد چند دن کے بعد پھر ایک خبر آئی اور کہا یا سیدی، معاشرہ یہ نہیں کہ آپ کا وہ جہاز تھا، وہ جہاز آپ کا نہیں، کسی اور کا وہ جہاز ہے جو ڈوب گیا تھا۔ اس وقت میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی نے فوری پلٹ کر کہا الحمدللہ۔ ارے لوگ بولے ماجرا کیا ہے بھائی، ماجرا کیا ہو گیا؟ آخر جب جہاز ڈوبا سنا، نقصان کی بات تھی، الحمدللہ کہا۔ جب جہاز ملنے کی باری ہوئی، الحمدللہ کہا۔ لوگوں نے دریافت کیا، کہا کہ یا سیدی بتائیے، جب نقصان کی بات آئی جب بھی الحمدللہ کہا، جب جہاز ملنے کی باری آئی تو الحمدللہ کہا۔ یہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کا سینہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی غم کی نیوز، میرے نقصان کی نیوز میرے پاس پہنچی، خبر آئی میرے پاس، میں نے اپنے سینے کو چیک کیا کہ اس کے غم میں کہیں اللہ کے ذکر سے میں دور تو نہیں ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنے سینے میں دیکھا کہ نہیں، میرا سینہ اللہ کی یاد سے سرشار ہے، میں نے الحمدللہ کہا۔ مال کے ملنے کی خوشی آئی، اب جب مال کے ملنے کی خوشی آئی تو میں نے اپنے سینے کو چیک کیا اور دیکھا کہ کہیں میرا سینہ مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے دور تو نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے سینے کو دیکھا کہ نہیں دور ہو رہا ہے، پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ ہے یہ صفات ہماری؟ نہیں۔ آج انسان کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے تو گھر میں پریشانی آ گئی تو بڑھتا، انسان کی شوگر بھی اگر بڑھتی ہے تو گھروں کی خاندان کی پریشانیوں کی وجہ سے بڑھتا۔ انسان کبھی اپنے آخرت کی فکر میں بلڈ پریشر کو نہیں بڑھایا، اپنی آخرت کی فکر میں کبھی انسان شوگر کو نہیں بڑھایا، کبھی اپنے آخرت کی فکر میں انسان رات بھر جاگ کر رب کو منوانے کی کوشش نہیں کی، تو سمجھ جانا کہ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کی زندگی ہے،
یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کا پسندیدہ بندہ جب بن جاتا ہے انسان، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے اس کا، تو اللہ اسے ہلکی ہلکی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، ہلکی ہلکی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کو یہ پورا کر رہا ہے یا نہیں، آزمائشوں میں اپنے آپ کو پھسلا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! آزمائش کی باری آئے تو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے اندر واضح طور پر کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور ضرور کریں گے، ان 5 چیزوں میں کریں گے۔ کسی کا خوف تمہارے اندر ڈال کر آزمائش کریں گے، تمہاری بھوک کے، تمہارے مال کے نقصان سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے، تمہارے اناج کے نقصان سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب دیکھیں گے یہ کہ تم کہاں تک درست ہوتے ہو، کہاں تک تم ٹکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمائش کی بڑی بہترین مثال دے کر کے کہا، لوگوں جب تمہیں اللہ آزماتا ہے، جب آزمائش میں تم گر جاتے ہو، تو یہ جب تم آزمائش میں گر کر اللہ کے قریب ہوتے ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے اور تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اگر آزمائش میں پڑھ کر تم رب سے دور ہو کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو، رب کے در کو چھوڑ دیتے ہو، ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہو، نمازوں کی پابندی تمہاری ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ آزمائش تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا کروں مولوی صاحب؟ کیا ہوا بھائی؟ بہت دن ہوگا اجتماعوں میں بھی نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں بھی نہیں دکھ رہے، کیا کروں مولوی صاحب؟ بچوں کو پڑھانا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، اتنی فیس ہو گئی، اسکولوں کی کتاباں مہنگے ہو گئے، تو 2 نوکریاں کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی! نمازوں کو چھوڑ کر 2 نوکری، نمازوں کو چھوڑ کر کمانا، قرآن کو چھوڑ کر کمانا، دینداری کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہونا، تم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آزمائش نہیں، اللہ کا انتقام ہے۔ اب تمہارے اندر دوہری آزمائش آ گئی، اب تم پلٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں یا نہیں، پھر اپنے آپ کو تم دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں۔ غور کرنا عزیزان محترم، اللہ کے پسندیدہ بندہ کون ہے آخر؟ کون ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر اگر یہ صفات دنیاوی طور پر اگر ہیں تو سمجھ لینا کہ میرا سینہ اسلام سے خالی ہے۔ لیکن جب میں اللہ کو یاد کروں، میری آنکھ میں آنسو آ جائے، میرا سینہ محبت سے سرشار ہو جائے اور میں لپک لپک کر اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤں، میرا ذہن قرآن پڑھنے کی طرف چلا جائے، انسانیت کی فکر میں میرا دل اگر گزرتا ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے کے صفات۔ کون ہیں؟ جائزہ لینا چاہیے، میں اور آپ جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اور پھر اللہ نے کہا جب انسان کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یہ کہاں تک اترتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلی طور پر اعلان کر دیا کہ وبشر الصابرین، اے نبی سنا دو لوگوں میں کہ اس کا شمار جو ہے اللہ کے بندوں مخلص بندوں میں کر دو۔ پھر جب یہ صفات پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب آزمائشوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بندے کے اندر اللہ صبر بھی دے دیتا ہے۔ جو آدمی صبر کر لیا حالات کے اندر، جو آدمی صبر کر لیا مشکلات کے اندر، جو آدمی صبر کر لیا جو ہے نا پریشانیوں کے اندر، اللہ وحدہ لا شریک لہ اعلان کر رہا ہے کہ اب تمہارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں کر لیا گیا ہے۔ لیکن کہاں ہے ذرا بتاؤ آپ؟ ہے آزمائشوں میں پورے اترنے کا، آزمائش میں صبر کرنے کا، مصیبت آ گئی تو صبر کرنے کا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے کا، یہ سلیقہ ہے ہمارے پاس؟ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین خوشخبری والی بات بتائی، وہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ صفات جب کسی بندے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں
اب اللہ وحدہ لا شریک لہ تمام کسوٹیوں پر گھس کے دیکھ لیا، بندہ میرے در کو چھوڑ کر نہیں جاتا، کسی مرے ہوئے کے در سے امید نہیں لگاتا، کسی کو جو ہے نا المدد یا غوث کے نام سے نہیں پکارتا، غرض کہ وہ بندہ یا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ اب جب یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی کسوٹی پر جب پورا آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ بات غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ بات کسی قصے یا کہانی کی نہیں ہے، یہ بات آسمان سے زمین تک جس کا تعلق ہے، جس کے خدمت میں جبرائیل خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے محسن اور محب بندے، ان کے بعد وہ اسی شخصیت کو اللہ نے اس کائنات میں نہ بھیجا ہے نہ قیامت تک بھیجے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں جب اللہ زمین پر چلنے والوں میں کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے، آؤ جبرائیل۔ جبرائیل حاضر، جبرائیل سے اللہ کہتا ہے جبرائیل فلانا بن فلانا، فلانا بنت فلانا زمین پر جو چل رہا ہے چل رہی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر لے۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے جبرائیل فلانا بن فلانے زمین پر چل رہا ہے، دیکھ میں محبت کر رہا ہوں اس سے، میرا پسندیدہ بندہ ہے، میری پسندیدہ بندی ہے، تو بھی محبت کر۔ پھر جبرائیل بے ہوش ہوتے ہیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو اللہ ذمہ داری دیتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل اٹھ جا، فرشتوں کی جتنی تعداد ہے کوئی گن نہیں سکتا، ان تمام فرشتوں کو بلا بیت المعمور کے پاس اور اعلان کر کہ اللہ زمین پر چلنے والے بندوں میں، زمین پر چلنے والی بندیوں میں اللہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، میں تم کو سردار ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں تمام کے تمام فرشتوں کو کہ اس سے محبت کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ یہ صورت میری فرشتوں میں ذکر کرنے کی ہے، نہ میرے چال ڈھال فرشتوں میں ذکر ہونے کے ہیں، نہ اللہ میرے اخلاق سے محبت کرنے والا ہے، نہ عبادتوں سے اللہ میرے جو ہے نا محبت کرنے والا ہے۔ عجیب سا فلسفہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ موت نہیں آنے والی ہے، اسی دنیا میں مجھے رہنا ہے اور مر کر کے سیدھا جنت میرا راستہ ہے، تو ایک خواب خرگوش سے جاگ جائیے، اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائیے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرشتوں محبت کر لو اس سے۔ پورے فرشتے جس کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے، کتنی تعداد ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کرتے چلو۔ زمین پر ایک کعبہ، آسمان پر ایک بیت المعمور جس کو کہا گیا ہے، وہ کعبے کا طواف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 80,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر کے چلا گیا، قیامت تو اس کا نمبر نہیں آتا۔ اندازہ کرو ذرا کتنے فرشتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اس کا طواف چل رہا ہے، قیامت کی صبح تک چلے گا۔ ایک فرشتہ طواف کر کے چلا گیا، دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اب اندازہ لگاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اتنے گنگرت فرشتوں کی تعداد میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتوں محبت کر لو، زمین میں دیکھ لو اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، چل رہا ہے، انہیں بول رہا ہے، اس میں سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، عبادتوں میں اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، مجھے حکم دیا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس سے محبت کر لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل کو حکم دیا جاتا ہے، جبرائیل فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر اس کے بعد جبرائیل کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے اور جبرائیل کو حکم دے کر کے اللہ کہتا ہے دنیا میں جتنے انسان اس سے ملنے والے ہیں نا ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دو، سب چاہنے لگ جائیں اسے۔ اللہ اکبر۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا گھر توڑا جاتا ہے بلڈوزر سے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن گھر نہیں بچ پاتا ہمارا، تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے۔ مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، مشکلوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے،
پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بیماریوں کا خاتمہ نہیں ہے، تو کم سے کم 1 گھنٹہ روز بیٹھ کر کے اللہ کو راضی کرنے اور منوانے کی جستجو کریں، تاکہ دنیا میں لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پڑوسی سے محبت نہیں کر رہا ہے، محلے والوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں، مالدار غریبوں سے محبت نہیں کر رہا ہے، غریب مالداروں سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس بات کو کہ اللہ ناراض ہے، تبھی تو ہمارے سینے ایک دوسرے کے لیے تنگ ہے۔ اگر اللہ مجھ سے محبت کرنے کا فرشتوں میں اعلان کر دیتا، جبرائیل سے کہہ دیتا، جبرائیل پورے انسانوں کے سینوں میں محبت ڈال دے اس سے لوگ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر یہ اصول نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ میں، اگر یہ معاملت داری میرے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ جانا عزیزان محترم کہ اللہ ناراض ہے۔ لہٰذا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا شمار کروانا ہو، یہ سینے کا ذرا جائزہ لینا ضروری ہے کہ دنیا کی محبت میں کتنا ہے یہ سینہ، یہ دل اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے کتنا دھڑک رہا ہے، یا نہیں پوری کی پوری زندگی دنیا کی محبت ہی میں میری جا رہی ہے۔ تو پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو منوانے کی ضرورت ہے، رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا شمار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کر لے۔ میرے پاک پروردگار، ہم مانتے ہیں میرے اللہ، ہم اپنے نفس کی سن رہے ہیں، تیری نہیں سن رہے ہیں میرے اللہ، ہم اپنے نفس کی سن رہے ہیں، تیرے حبیب کی نہیں سن رہے ہیں میرے پاک پروردگار، لیکن اے اللہ اسی حبیب کے امتی ہیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھا دے، فجر سے لے کر عشاء تک با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ جو سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں، اللہ ان سازشوں کو انہی ظالموں پر الٹ دے۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، ائمہ کی حفاظت فرما، مؤذنین کی حفاظت فرما، داعیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یا اللہ اس ملک کو اپنے امن و شانتی میں رکھے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔